بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین سامعین، خواتین و حضرات، آج ہماری بڑی خوش بختی ہے، پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان سنی تحریک کی بڑی اہم تاریخ ہے۔ پاکستان سنی تحریک وہ واحد جماعت ہے کہ جو 27 رمضان کو بنتی ہے۔ ایک پاکستان بنا ہے 27 رمضان کو، ایک پاکستان سنی تحریک 1990 کے اندر یہ بنتی ہے، اور اس کے جو مرکزی قیادت تھی، جو چیئرمین تھے، وہ سلیم قادری صاحب تھے۔ اب سلیم قادری صاحب نے دن رات کام کیا، پورے ملک کے دورے کیے، ہم نے ان سے ملاقاتیں بھی کی، بہت سپیڈ سے اور بڑی جوانمردی سے کام کیا۔ ان دنوں میں بہت مشکل تھا کام کرنا، کالعدم جماعتوں کا عروج تھا اور بات کرنا مشکل تھا، اور بڑے ہی تلخ تجربات تھے۔ اس وقت کی جو اب میں کیا نرم سے نرم لفظ بولوں کہ اس وقت کے جو ہمارے بڑے تھے، ان کی بھی سرپرستی ان لوگوں کو تھی، اور پھر ماضی میں دیکھا گیا، پھر وہ جماعتیں بین ہوئیں۔ بین ہونے کے بعد جب پریشر آیا، 9/11 ہوا، تو طے یہ پایا کہ جو پاکستان بنانے والے ہیں ان کو سپیس دی جائے۔ سپیس نہیں دی گئی، بہرحال وہ بہت لمبی باتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ سلیم قادری علیہ رحمہ 18 مئی 2001 کو جب جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو باوضو حالت میں تھے، باوضو حالت کے اندر وہ شہید ہوئے۔ اس وقت ان کے بہنوئی بھی جو جنیجو صاحب تھے، ان کا نام کے ساتھ لگتا تھا، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر انہوں نے حافظ انیس صاحب جو ان کے بھتیجے تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور جو اس وقت پاکستان سنی تحریک کے جنرل سیکرٹری ہیں بلال قادری صاحب، وہ اس وقت زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ ایک سارا معاملہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو سیکورٹی گارڈ بھی شہید ہوئے۔ ایک سیکورٹی گارڈ جو سلیم قادری شہید علیہ رحمہ کے ساتھ تھا، اس نے جوابی فائرنگ کی، تو حملہ آوروں میں سے ایک موقع پہ مارا گیا، وہ بھی ایک کالعدم جماعت کا بندہ تھا۔ بہرحال یہ ایک ہمارے ملک کی تاریخ ہے۔ اب دیکھیے شہادت کا جو سلسلہ تھا، ہم نے یہ سوچا تھا، اسٹیٹ کو یہ چاہیے تھا کہ ایک سلیم قادری شہید ہو گیا ہے تو دوسرا پاکستان سنی تحریک کا کم از کم بندہ شہید نہ ہوتا، لیڈر شہید نہ ہوتا۔ یہ سلسلہ چلا، اور پھر 11 اپریل 2006 کو بہت بڑا سانحہ نشتر پارک ہوا کراچی کے اندر، جس میں 60 شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی تھے۔ ان 60 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی غیر معمولی نہیں تھا، یعنی کہ بڑے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے اعلیٰ درجے کے لیول، اس میں شیوخ الحدیث، مشائخ، بہت بڑے بڑے نام تھے۔ ان ناموں میں جو سب سے خوفناک وہ سانحہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو عباس قادری علیہ رحمہ تھے سنی تحریک کے سربراہ، وہ شہید ہوئے، جو سلیم قادری صاحب کے بعد جنہوں نے قیادت سنبھالی۔ پھر وہاں پہ افتخار بٹی قادری صاحب وہاں شہید ہوئے، پھر عبداللہ قادری صاحب وہاں شہید ہوئے، اور ETI کے جو ہیڈ تھے پیرل شہید نام ہے ان کا، وہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان سے تھے، وہ شہید ہوئے۔ دارالعلوم امجدیہ کے جو شیخ الحدیث تھے وہ اس کے اندر شہید، دارالعلوم امجدیہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ شہید ہوئے۔ پھر حنیف بلو صاحب، ہمارے ان کے جو صاحبزادے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، وہ وہاں شہید ہوئے۔ تو یہ شہادتوں کا بڑا لمبا سفر ہے۔ آج ہم نے سرور قاری صاحب کو زحمت دی ہے کہ ہم پاکستان سنی تحریک کا جو سفر ہے، جو پاکستان سنی کی تاریخ ہے، اس پہ بات کریں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، اللہ آپ کو جزا دے۔ اور آج ہمیں جو آپ کی دستیابی ہے، وہ آپ پنجاب کے دورے پہ تھے، کتنے دن کا دورہ تھا، ہم نے دیکھا بڑا دھواں اور بڑا پرمغز آپ نے خطاب بھی کیے، اور طوفانی دورہ کیا آپ نے، کتنے جلسے ہوئے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و اعلیٰ آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ایک شہادتوں کا ذکر بھی کیا، اور یقیناً ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی لینے کے لیے آپ نے یہاں پہ اس وقت مدعو کیا۔ میں آپ کی پوری ٹیم کا اور TV 1 کا، نیوز 1 کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس
لمحات کو، اس سفر کو، اس دورے کو ایک قیمتی بنا دیا آپ کی اس کیمرے کی آنکھوں نے، آپ کی یہ آپ کی شخصیت۔ مہربانی، آپ نے وقت دیا جی۔ اور یقیناً ابھی جو آپ نے ذکر فرمایا 27 رمضان 1990 کا، جی وہ سفر کیوں بنا، وہ سفر، یہ جماعت کیوں بنی، اس کا کیا ایسے معاملات تھے کہ پہلے آپ کے اہل سنت کے نام پر بڑی بڑی جماعتیں موجود تھیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جماعتوں کی موجودگی میں ایک ایسی نئی جماعت وجود میں کیوں آئی، پاکستان سنی تحریک۔ وہ یہ تھا کہ 80 کی دہائی آپ کو اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ آپ نے بھی اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنے جی لیکچر کے ذریعے، اپنی کالم نویسی کی ذریعے سے۔ اس میں یہ تھا کہ دہشت گردی عروج پہ تھی، 80 کی دہائی چل رہی تھی، کوئی مسجد، مساجد، کوئی جنرل، کوئی ادارے کوئی محفوظ نہیں تھے، اسکول محفوظ نہیں تھے۔ تو اس میں سلیم بھائی نے اپنے جو فاؤنڈر آف سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفاقہ کے ساتھ مل کر اس تنظیم کو کہا کہ ہم دفاع کریں گے اہل سنت کے دفاع کے لیے۔ یہ دفاعی طور پہ ایک تنظیم بنی تھی کہ ان کالعدم تنظیموں نے جو ملک کو برباد کیا دہشت گردی کے ذریعے، اور اس کا سامنا کرنے کے لیے یہ تنظیم سامنے آئی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کنٹینیو اسٹرگل کے بعد 2001 میں ان کی شہادت ہے، آپ نے اپنے انٹرویو میں سب کچھ تقریباً بتا دیا۔ خلاصہ میں نے پیش کر دیا۔ جی، تو اب عباس بھائی کی شہادت تھی، وہ بھی اس کا ایک حصہ تھا، کالعدم تنظیم میں باز نہیں آئیں اور اس کے بعد یہ کرتے نہیں۔ اور بڑے بڑے ہمارے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر، اگر ڈاکٹر میں انجینئرس۔ باقی گفتگو سے پہلے چھوٹا سا آپ سے سوال کر لوں کہ جو آپ کفن سر پہ باندھ کر نکلے ہوئے ہیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے، آپ کی شادی 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، کیونکہ علماء کے بارے میں یہ مشہور ہے جن کی شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ کی ایک تو شادیاں بتائیں، بچوں کے بارے میں بتائیں، اور بچے کیا کرتے ہیں، اور اپنے بارے میں بتائیں، اپنے خاندان کے بارے میں بھی۔ اچھا، پھر آپ تو انجینئر ہیں، یہ بھی سوال ہے بہت بڑا کہ آپ اس جو طوفان ہے، یہ جو ایک آگ لگی ہوئی، آپ نے تو آگ میں چھلانگ ماری ہے، کیسے ادھر آئے، اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد کلاس 1 آفیسر تھے اے جی سندھ کے اندر، ان کا ٹرانسفر ہوا کنٹرولر بلوچستان، گریڈ 17 کے ایک آفیسر تھے۔ اور میری اگر ویسے دیکھیں تو ظاہری طور پہ ایک ہی شادی ہے، اور باقی شادی میری اپنی تنظیم کے ساتھ ہے، اپنے کاز کے ساتھ ہے، اپنے مقصد کے ساتھ ہے، اپنے نظریے کے ساتھ ہے، اپنے مشن اور اپنے ایک شادی آپ کی یعنی کہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہے، دوسری شادی جو رشتہ ہے وہ پاکستان سنی تحریک کے پاکستان سے۔ ساتھ۔ تو بچے کتنے ماشاءاللہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے میرے ایک بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور تینوں نے گریجویشن کیا ہے، آئی ٹی کے اندر ہے، اور آج ابھی ماسٹر بھی کیا ہے ریسنٹلی۔ تو سب سے پہلا کیونکہ ہمارے جو پاکستان کا المیہ ہے، ہم سب کے منشور ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایجوکیشن کہیں نظر نہیں آتی۔ اور پاکستان کی بربادی اور تباہی کا جو سب سے بڑا کردار ایک یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن کا نہ ہونا، اور یہی وجہ ہے جو دہشت گردی کو پنپنے کا موقع ملتا ہے کہ ان کو کوئی اسٹڈی کرنے، ان کو تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اسکول سے کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، آج وہ جو ہیں ہمارے سامنے ہیں آپ کے کہ ان کی کیا پوزیشن۔ چلیے، ایک تو آپ نے بتایا جو سلیم قادری علیہ الرحمہ نے یہ جماعت بنائی، ان کی شہادت ہو گئی، عباس قادری شہید ہوئے۔ آپ جب صدر بنے، سربراہ بنے، چیئرمین بنے سنی تحریک کے، تو وہاں کیا ضابطہ بنا، کیسے آپ صدر بنے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ آخری الیکشن ہمارا ہوا 1922 کے اندر، اور اس سے لے کے آج یہ کیا کہتے ہیں اپنے 26 تک، 15/5/2022 کو الیکشن ہوئے تھے، اور 15/5/2026 تک 5ویں دفعہ میں اس تنظیم کا صدر منتخب ہوا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جیسے صوبائی صدور ہیں اور دیگر جو مین کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ سب اس کو ووٹ کرتے ہیں۔ پہلے صوبائی سطح پر الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد جو منتخب ہو کے ٹیم آتی ہے تو پھر وہ صدر کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس طریقے سے صدر منتخب ہوتا ہے۔ تو یہ 5ویں دفعہ ہے، اور الحمدللہ آج آپ 5ویں بار صدر بنے، صدر بنے 15/5/2022 کو۔ اور یہ الیکشن کمیشن کے اندر ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ سیاسی طور پہ رجسٹرڈ ہے، اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہی 18 سال، جی ویسے تو 33 سال ہو گئے اگر میں اپنے قائد محترم سے لے کر اب تک کی زندگی کا سفر بتاؤں، اور یہ جو ایک شہادتوں کا ایک سفر ہے، نہیں، پالیسی ساز ہے۔ آپ کا یہ جو سفر ہے، اس سفر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو کام آپ نے کارنامہ کیا ہے پاکستان سنی تحریک کے لیے، وہ کون سا ہے؟
سب سے کہ اپنے قائد کے نظریے، مشن اور مقصد کو اپنا ہم سفر بنایا صحیح. اور اس سفر کو لے کر اس کنٹینیو کیا. اس سفر میں بہت آزمائشیں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، ہر طرف سے آئیں. جیلوں قید بند کی صحبتیں بھی تھیں، وہاں اپنے ہمارے بچوں کے جنازے بھی تھے. آپ تقریباً 400 کے قریب اس میں جنازے ہیں ہمارے ذمہ داران کے. 400 لوگ شہید ہو چکے اب تک. 400 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور دو کم سے کم وہ 2 قیادتیں ہماری اس دنیا سے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئیں اور مرکزی رہنما ہمارے شہید ہوئے. اور نشتہ پارک میں تو ہماری پوری کیبنٹ چلی گئی، شہید ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ 2006 میں یہ ذمہ داری ملی اور اس کے بعد سے لے کے آپ تک آپ کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کو اپنا مشن، یہ بھی ایک مقصد کا ہمارا حصہ تھا کہ یار ہم اپنی ایسی پکچر پیش کریں جو ہم جس تنظیم سے جس رابطے ہیں وہاں ہمارے اخلاق، کردار پیش کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام ایک پرامن، مہذب، رواداری، برداشت والا مذہب ہے جو تمام مذاہب کے اندر ایک ہماری فضیلت ہے اس دین اسلام کی. کراچی ایک بڑا پرامن شہر تھا، روشنیوں کا شہر تھا، لیکن کچھ عرصہ پھر جو کراچی میں ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ. کراچی میں کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ اس وقت ایم کیو ایم بڑے عروج پہ تھی، اس وقت تو نام لینا بڑا مشکل تھا. آج تو ہم نام لے سکتے ہیں. الطاف صاحب اب بین ہیں، اب بات ان پہ کی جا سکتی ہے. تو ان سے کیسے کیسے ٹاکرا ہوا، کیسے کیسے بچنے کی کوشش کی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تشدد کی طرف نہ سر جائیں؟ اس سوال کا جواب تو ہمیں آج تک نہیں ملا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ایم کیو ایم نے دہشت گردی کا اگر راستہ اختیار کیا، 400 جنازے ہمارے کوئی اس طرح تو نہیں گئے. اس لیے کہ آپ کے 70 کا الیکشن دیکھیں تو آپ کے پاس قیادت موجود تھی شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت کا ایک بیسمنٹ کہہ لیں یا ایک بیک گراؤنڈ تھا جہاں پر نورانی میاں ہوں. جب نظام 85 کا الیکشن ہوا اس پہ بھی ہمارے پاس 7-8 سیٹیں تھیں. جب 70 میں تھی جب بھی 6-7 سیٹیں، 4 ایم این اے تھے کراچی 4 ایم این اے تھے. اور اپوزیشن لیڈر اپنا جے یو پی کا تھا، جے یو پی کہہ لیں تھا کراچی سندھ کے اندر. یہی تھا. ہم نے اپنے کام کو، اپنے فلسفے کو کنٹینیو کیا. آج اگر ہم نے سیکنڈ اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت جے یو پی تھی. جے یو پی دوسری تھی. 85 میں نظام مفتوح گروپ تھی جس نے سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، منسٹریاں سب سے زیادہ تھیں ان کے پاس. لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہم کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا. اتنی طاقت ہے ہمارے سے، وہ ہمارا مینڈیٹ چھین کر کسی اور کو دے دیا. تو آپ کے سامنے ہے پاکستان کی بہت بڑی جو جماعت ہے پاکستان سنی تحریک، اس کی قیادت ہمارے پاس موجود ہے. ان سے ہم سوال کرتے ہیں. پاکستان سنی تحریک جو تھی، پہلے سنی تحریک نام تھا، پہلے سیاست میں نہیں تھی. اب سیاست میں کیوں آئے؟ کیا پایا، کیا کھویا؟ ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ سیاست جو ہے خدمت کا نام ہے. خلفاء راشدین نے بھی سیاست کی، فاروق اعظم کی سیاست. خدمت پہلے شروع کر دیتے جب بنائی تھی. وہ تو ہمارا ویلفیئر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن، اس کے تحت تو ہم ویسے ہی کام کر رہے ہیں. رفائی کام جتنے ہیں وہ ہمارے کشمیر تک، کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے بھی ہمیں ایوارڈ دیا. لیکن ایک سیاست میں یہ بتانا تھا کہ سیاست جو ہے وہ کرپشن کا نام نہیں ہے، سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے، سیاست عبادت ہے اگر اس کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جائے. اور یہ جدوجہد تو ہمارے اکابرین نے بھی کی. ہمارے تمام اکابرین، اگر ہم شاہ نورانی رحمۃ اللہ سے لے کے آج 2024 تک دیکھیں، ہمارے اکابرین کی جدوجہد دیکھیں، کوششیں دیکھیں، ان کی پاکستان کے لیے تھی، نظریے کے لیے تھی. اگر پاکستان مدینہ شریف کے بعد اگر دوسری ہجرت ہوتی ہے وہ پاکستان کی ہجرت ہے جو کہ نظریے کے بنیاد پر بنی. مذہبی ہم آہنگی یا فرقہ کے خاتمے کے لیے سنی تحریک نے کیا کردار ادا کیا آپ کے خیال میں؟ یہ جو ہماری قربانیاں، کوششیں، کاوشیں، کیا 2024 میں بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور وہ تنظیمیں جنہوں نے دہشت گردی اور ہتھیار کو استعمال کیا، آج ان کا وجود نہیں ہے. چاہے وہ نام چینج کر، ان کو اپنے نام بھی چینج کرنے پڑے، اپنے حلیہ چینج کرنے پڑا، اپنا مقصد چینج کرنا پڑا. کیا تھا وہ؟ اس لیے کہ ہم ان کے سامنے ایک دیوار تھے، ایک وال تھے کہ جس نے ان کا دروازہ روکا، ان کی دہشت گردی کے سامنے اپنے سینے پیش کیے. اور اس ملک کے، اس وطن کے لیے ہم یہ کہتے تھے یہ وطن ہماری مٹی، اس مٹی ہماری ماں جیسی ہے جس کی خدمت، اس کا احسان ہم نہیں اتار سکتے. اگر جنہوں نے ہمیں ایک خوبصورت پاکستان بنا کر دیا، علامہ اقبال کی شاعری نے ایک ہمیں خواب دیا اور انہوں نے مقصد بھی دیا ساتھ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لہو قلم تیرے. تو مقصد آ گیا اس کے اندر کہ حضور کے نظام کے ساتھ ہم چلیں گے. ہمارے اکابرین کا تحفہ تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا.
ورنہ ایک فلاحی ریاست کے طور پہ ہم نے اس کو بنایا اور اکابرین کی قربانیاں ہیں. اب ہم آتے ہیں پاکستان سنی اتحاد کونسل کے اوپر. وہ ایک اتحاد بنا تھا اہل سنت کا، جس میں درگاہوں کی چھوٹی بڑی یا باقی جنرل جو جماعتیں ہیں سیاسی اور مذہبی 32 جماعتوں کا پاکستان سنی اتحاد کونسل کے نام سے ایک فورم بنا تھا. اس کے اندر پاکستان سنی تحریک بڑی ایکٹیو تھی. مجھے یاد ہے کہ جب اسلام آباد سے لاہور دھرنا آ رہا تھا، لانگ مارچ آ رہا تھا، تو جگہ جگہ چینل پہ یہی شروع میں چلتا تھا، سنی تحریک نے رکاوٹیں دور کر دیں، کنٹینر ہٹا دیے گئے، فلاں جگہ آنسو گیس شروع ہو گئی. تو پاکستان سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آپ نے کیا پایا، کیا کھویا؟ آپ کے سوال میں تو ویسے میرا جواب جو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سوال میں موجود ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ ہر چینل کے اوپر ٹی وی والوں کو صرف یہی یاد تھا کہ یہ سنی تحریک والے ہیں جنہوں نے دہشت گردی خلاف جہاد دیا. وہ تنظیم کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرتی تھی، سنی تحریک سب کی زبانوں پہ تھا، تمام ٹی وی کے اینکروں کی زبانوں پہ تھا. پھر ہمیں کہنا پڑا کہ حضرت یہ تو اتحاد ہے، یہ سنی تحریک کا خادم نہیں. وہ ہمارے ورکر تھے، وہ مضبوط ورکر، نظریاتی، جو اپنے مشن اور اپنے مقصد کے ساتھ آج بھی 2024 کے اندر بھی اسی مشن، اسی نظریے کے ساتھ ڈٹے ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جب میں پنجاب کا دورہ کر رہا ہوں، میں ہر شہر میں گیا اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم بہت سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ ہمارا نظریہ ان کو پسند آیا، اس لیے کہ وہ ہمیں مقصد ہمارا پسند آیا. اور اس ملک کا مقصد یہی ہے، ہم نظریہ پاکستان بھی ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمیں جو جغرافی حدود ہے اس کی بھی تحفظ ہم نے کرنا ہے. اس لیے کہ کسی کے جنازے نہیں اٹھے، گھر کے جنازے ہمارے تھے 22 لاکھ. تو سنی اتحاد کو سے کیا پایا، کیا کھویا؟ کچھ بھی نہیں کھویا. کیا ہم تو سب سے یہ کہتے ہیں کہ بس ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیں. جب ہم اسپیس دیں گے اور جس کی جتنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بیس پرفارمنس کی یا پروموشن کی یا بیس ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے. ہم وہ پرفارمنس بیس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حصہ ہمیں سب کو ملنا اب ہم آگے آتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر. جو مسئلہ ہوا تھا سب کے سامنے ہیں، دھرنے ہوئے. یہاں پہلے شروع میں آپ موجود تھے، بعد میں آپ آؤٹ ہو گئے. یہاں کیا پایا، کیا کھویا؟ دھکا دے دیا تھا چلتی ہوئی بس سے ہمیں نا، کام ختم ہو گیا تھا نا. تو باقی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ابھی بھی آج بھی اگر ہماری جو دورہ ہے وہ بھی کہ کسی طرح ہم سب ایک دوسرے محب وطن قوتوں کو ایک جگہ یکجا کر کے اس پاکستان کی سربلندی، اس پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے کوئی کردار اپنا ادا کریں. جنرل فیض سے اور اپنا جو قمر جو باجوہ صاحب سے، ان سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی؟ جنرل فیض سے اور اس وقت جو سیکٹر کمانڈر تھے کراچی کے، سب سے بہت اچھی ملاقات تھی ہماری، اور آج بھی ہے. آج بھی اچھی ملاقاتیں ہیں اور اچھا چیز ہے. ظاہر بات ہے کہ ہم پاکستان کا ایک محب وطن ادارہ ہے، ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے اور ہم سب کا اپنا اپنا ایک رول ہے. جیسے آج اگر میڈیا کو لے لیں تو آپ میڈیا کا آج اگر چوتھا پلر کہہ رہے ہیں، فورتھ پلر کہہ رہے ہیں، آپ اس وقت ایک اویرنیس لوگوں کے اندر جو کرپشن کے اب تو خلاف، 5واں پلر بھی بن گیا، سوشل میڈیا بھی بن گیا. جی اب سوشل میڈیا بھی ایک اچھا ٹول ہے، لیکن یہ تمام ٹولز کا پراپر یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. اس کے اوپر جو چیزیں ہیں کنٹرول وہ باقاعدہ پراپر ہونا چاہیے کہ ایک کے لیے آرڈر کچھ اور دوسرے کے لیے آرڈر کچھ ہو. کال اور فیل کا تضاد ختم ہونا چاہیے، ایکولیٹی ہونی ان چاہیے. ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوئیں فیاض حمید صاحب سے، جنرل قمر باجوہ صاحب؟ ہمارے نا ہم نے دوسروں کے لیے کوشش کی کہ یار یہ جو ٹی ایل پی کا جانی مالی نقصان کم سے کم ہو، اس کے لیے ہماری جدوجہد تھی اور اس کے لیے ہماری کوشش کی. اس میں اتنا پیار اگر ہمیں ملا ہوتا جو ان کو ملا، اور اتنے اکابرین پورے پاکستان کے کونے کونے سے تمام اکابرین تشریف لے کر آئے کہ نہیں اس تصادم کو روکنا ہے، اس معاملات کو روکنا ہے. وہ دل میں وہ تو ہے نا ایک کہ یار ہمارا بھائی کیوں جائے اس دنیا سے، کیوں دہشت گردی کا نشانہ بنے، کسی چیز کا نشانہ بنے، اور یہ نہ ہو کہ اس کی آڑ میں دہشت گردوں پروان چڑھیں. ان تمام چیزوں کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے اور اپنی پیچھے ماضی کو رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ نہیں، اس میں ہم اپنا رول پلے کریں. ہم اپنے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ مل کر. آپ بھی گواہ ہیں کہ ہم نے ہر اسٹیج پہ چاہے صدر ہوں، وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف ہوں، ہم نے سب کے ساتھ میٹنگیں کی، ملاقاتیں کر کے. اور آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم نے اپنا رول پلے کیا. الگ کیوں ہوئے تحریک لبیک سے؟ الگ نہیں ہوئے ہم، الگ تو اس مشن سے تو الگ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ
سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، سب اپنے بس ہے، انہوں نے اپنی ایک تنظیم الگ بنا لی، ظاہر بات ہے پھر وہ ہمارا تنظیم، ہمارا منشور، ہم اپنی پالیسی کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو فالو کرتے ہیں، ہمارا ایک سسٹم ہے، شورا ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں طے ہوتی ہیں، اس میں ہم ان کے ساتھ ضم نہیں ہوئے، اور ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہم اپنے الگ رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں، ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی کے سامنے اپنا بندوں کو نہ کریں، یہ بھی تو ایک ایڈجسٹمنٹ ہے نا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ کوئی ضم ہوں گے تو وہ کام اچھا ہوگا، ہم اپنی جگہ رہ کے اپنی پالیسیوں کے مطابق اپنے کام کو چل سکتے ہیں۔ اگر ہمارا مفاد عزیز ہے ہمیں اہل سنت کا، اور جو آج مشکلیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ محب وطن قوتیں وہ کون سی ہیں کہ ہر مشکل گھڑی میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں کہ جب کوئی آفات اور مشکلات ہوتی ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس پاکستان کے، کیوں ہم پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان ہے تو ہماری تجارت ہے، ایک نا معیشت میں ہے۔ بڑے عاجزی سے سوال کروں گا، ہم مانیں یا نہ مانیں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ کے اوپر یہ الزام رہا ہے، آپ کی جماعت کے اوپر، کہ آپ بھی ویسی ہی جماعت کراچی کی خاص طور پہ کہ جو وہاں پہ باقی جماعتوں نے کیا، آپ نے بندے بھی مارے، آپ نے بتے بھی لیے، اس پہ کیا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ پلیز ذرا پورا سچ بولنا۔ یہ ایک عادت اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی، ہماری تنظیم کی تربیتی نشست کے اندر ایک بات جو ہم سب سے پہلے دو باتیں کرتے ہیں، دو اصول کے تحت ہم کام کرتے ہیں، خوف خدا، ایک عشق رسول۔ دوسرا جو ہم تربیت کے دوران ایک بات کہتے ہیں کہ تربیت میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے نماز کی 5 وقت کی پابندی اور جھوٹ نہیں بولنا، اور بیماریاں خود بخود دفع ہو جائیں گی۔ ہم نے کبھی بھی اگر یہ تو ایک قصور ہے میرا موجودہ حال میں 2024 کے اندر، صحیح کہ ہے نا، اگر میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کروں تو پہلے مجھے تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے نا، احتساب کی بات کروں تو پہلے مجھے اپنا احتساب کرنا ہے نا، اور جو سب سے زیادہ، کیونکہ 2006 تک 89 فرام 2006 جس کنٹری کے ساتھ میں نے کام کیا، جس جاب جہاں کی، وہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پاک سوزوکی جیپنیز کے ساتھ رہا میں نے، یعنی کہ اگر دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز لے لیں آپ ایمانداری کے اندر، ٹاپ 10 کنٹریز لے لیں، نمبر 1 از دا ٹوکیو، نمبر 1 از دا ٹوکیو۔ اور میرے باس نے ایک چیز سمجھائی کہ جب آپ کو کوئی معاملات ہیں، کوئی چیز ہے، تو ایسے کوئی معاملات ہمارے نہیں ہیں، اور ہم نے نکالنے میں بھی دیر نہیں کی، جس کی سزا میں بزنس چھوڑ کے آپ، جس کی سزا میں آج بھگت رہا ہوں، جس کی سزا آج میں بھگت رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میری قوم نے، میری عوام نے، میرے اس پاکستانی نے، میرے اس مسلمان نے، اور ان میرے تنظیمی ساتھیوں نے مجھے کسی وقت تنہا نہیں چھوڑا، ان مشکل وقت میں، ان ہاتھ میں۔ سلیم بھائی فرما رہے تھے جو ورکر ہوتا ہے نا، وہ کسی تنظیم کا بیک بون ہوتا ہے، اگر آپ کے بیک بون میں کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ کا 6 فٹ کا جسم بھی کسی کام کا نہیں ہوتا، بستر پہ لیٹ کے یا کیڑے کی صورت میں زندگی بیت جاتی۔ سنی طرح کی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی کی لہر اب دوبارہ آ گئی ہے، کراچی کے خاص طور پہ جو حالات ہیں، فلسطین ہے، کشمیر ہے، اور جو اکانومی کی بنیادی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس پہ کیا کبھی غور و فکر ہوا، کوئی اجلاس ہوا کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ کی جو حکمت عملی ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم نا یہ مہنگائی کو لیتے، مہنگائی کیوں ہے، اس کے بعد ہمارے جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے یہاں ریکوری نہیں ہے، جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ہم نے انہیں پر ٹیکس لے رہے ہیں، اگر ہم تاجروں کے ساتھ بیٹھنا ہم پسند نہیں کرتے، ون ونڈو آپریشن کرنا ہم پسند نہیں کرتے، کہ تاجر کہتا ہے کہ 1 ونڈو آپریشن ہو، ہم بھتے نہیں دیں گے، بھتے تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو کا مسئلہ ہے، تو اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو مجھے اور آپ کو سب کو سچ بولنا ہوگا سب سے پہلے۔ دوسری بات ہے ہم سب کو جو پاکستان کی کتنا خوبصورت ہے، پاکستان میں بجلی فری ہے نہیں ہے، فری گیس فری ہے نہیں ہے، فری پیٹرول فری ہے نہیں ہے، فری کن کے لیے فری ہے؟ اشرافیہ کی، اشراف کے لیے۔ جو 1000 روپے لیٹر کا بھی پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں، لیکن غریب موٹر سائیکل والا وہ 250-300 کا پیٹرول ڈلوانا 100 دفعہ سوچتا ہے۔ ان کے علاج، ان کے مالج، ان کے سب باہر ہیں دنیا سے، ان کا علاج بھی پاکستان کے اندر یہی نہیں۔ جو بائک والا یہی تو ان کو ووٹ دیتا ہے نا۔
اور یہی ووٹ دیتا ہے اور یہی لیڈر انہی کا قتل کرتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا ایک فارمولہ ہے, سمپل فارمولہ. یہ موٹر سائیکل والا جو ہے یہ خود کیوں نہیں سوچتا؟ ہم یہ مہم اب شروع ہم نے کی ہے, اور یہ ہم جو جگہ جگہ جا کے دورے کریں. انقلاب ضرورت اس ملک کے لیے ایک ایسا انقلاب چاہیے جو سچائی کی بنیاد ہو جس کی, اور جس کا مشن یہ ہو کہ خدمت سب کے لیے ہو, جس کا مشن یہ ہو کہ سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہو کہ سیاست کرپشن کا نام نہیں ہے. اور ہمارے ان لوگوں کو اب سوچنا ہے, اگر واقعی سنسیئر ہیں اس ملک کے ساتھ, واقعی سنسیئر ہے ملک کے ساتھ نا, تو وہ قوتوں کو, محب وطن قوتیں یہاں لوگ آج فیصلہ کر لیں تو آپ یہ قوم یہ تمام قرضے اتار دے گی. لیکن کتنے عجیب کا بات نہیں ہے کہ 50 ارب روپے کا ہم نے پی آئی اے بنائی 50 ارب روپے میں, ہے نا, اور 1 ارب روپے میں ہم پی آئی اے بیچ دیں کہ وہ کاروبار کے لیے اسے ضرورت نہیں ہے آپ کی بنے بنائی فیکٹریاں خریدیں, اسے کیا ضرورت ہے انویسٹمنٹ, اسے کیا ضرورت ہے بلڈنگیں بنانے کی. ہم جب تک سچائی کی طرف نہیں آئیں گے, اور ہمارے ان لوگوں کو سوچنا ہے جو سوچنے والے لوگ ہیں, اور ہمیں ان لوگوں کو سوچنا ہے جو پالیسی ساز لوگ ہیں کہ یار یہ کیسے ہم نے پاکستان بچانا ہے. ہم تو رائے دے سکتے ہیں, ہم مشورہ دے سکتے ہیں, ہم کوئی طاقت تو نہیں ہے, ہم کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور تو ہمارے پاس نہیں ہے نا, لیکن ہم اپنا کردار. اور آج جو ہم نے عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے, ہم نے کہا کہ یہ الیکشن میں بھی پتہ نہیں کب ہو, لیکن ہم اس الیکشن سے پہلے عوام کے شعور کو اجاگر کہ تمہارے یہ 2 انگلیاں ہیں, اس پاکستان کی قسمت بدل مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کوئی جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں منار پاکستان آنے والے. صبح الحمدللہ ابھی ہم نے لاہور میں 1 دسمبر کو 5 تاریخ کو پنڈی کے اندر پروگرام کیا ہے, سرگودا پروگرام کیا ہے, خوشاب پروگرام کیا ہے, ٹیکسلا کے اندر پروگرام کیا ہے. ابھی تقریباً یہ سینٹرل اور وسطی پنجاب ہم نے مکمل ابھی 50% کیا ہے, اور ابھی اسی میں مینار پاکستان کا اعلان کیا ہے ہم نے آفٹر رمضان. یہ کسی میں آفٹر رمضان بات ہے, یہ ہماری ابھی ہم کراچی کے امن کا کیا فارمولہ آپ کے پاس اس وقت؟ ابھی تو وہ کافی سخت ایکشن ہوئے, اور اس پہ ماشاءاللہ سے ابھی کافی بہتری آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے مزید بہتری کی ضرورت ہے. اس کا سمپل سا فارمولہ یہ ہے, جو دہشت گرد ہے, دہشت گردی کہ آپ کی لسٹ میں بھی موجود ہے, آپ کے فارمولے میں بھی موجود ہے, ان کو فیصلے ہونے چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے. سب سے بڑی مجرم کون ہے جماعت کراچی کی؟ جو سیاسی پارٹی 45 سال سے رن کر رہی ہے. آپ مجھے آج میں پنجاب کا دورہ کر, تو ابھی میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار دیکھو یار, ایک بات جو بڑی خوبی ہے وہ اگر سی ایم کوئی بھی چینج ہوتا رہے, ورک کنٹینیو ہی رہتا ہے, وہ آگے اس سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ خوبی ہے. اچھا وہاں پر یہ کمپٹیشن نہیں ہے سندھ کے اندر, سندھ میں یہ کمپٹیشن نہیں ہے. وہاں پر وہ ایک ہی رول کرے 35 سال سے, لیکن آپ پورا آپ اٹھا کے سندھ دیکھ لیں, اجڑا ہوا سندھ نظر آئے گا آپ کو. وہ کہاں جاتے ہیں, کون سی روڈ ہے, آپ انٹرنیشنل سٹی ہے کراچی, آج وہاں پر آپ دیکھ لیں ستیلی ماں جیسا سلوک ہے, پانی جیسی سہولت میسر نہیں ہے, بیسک نیڈس نہیں ہے. آئین آپ کا کہہ رہا ہے 1 to 40, اب آئین پڑھ لیں 1 سے 40 تک, صرف ہمارے جو 26-27ویں ترمیم میں آپ کرتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ان ترمیموں وہ تو اپنے لیے کرتے ہیں, اب وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. کسی دن اس عوام کے لیے کریں جس کے کندھوں پہ بیٹھ کر آپ لیڈر بنتے ہیں, جس کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں. 1 سے 40 آئین 1 to 40 آپ لے لیں, آپ بیسک نیڈس کا ذکر کرتا ہے, عوام کے حقوق کا ذکر کرتا ہے, عوام کی طاقت کا ذکر کرتا ہے. کیا آئین کے لیے صرف آئین کے اندر لکھنے کے لیے رہ گئے, یا اس پہ یوٹیلائز کریں گے اس آئین کو جس آئین کے لیے ہم اس کے سرٹیفکیٹ لیتے پھرتے ہیں, ہم نے یہ آئین بنایا, ہم نے یہ آئین, انہی آئین بنانے والوں نے اس آئین کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. کشمیر اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہے آپ کے نزدیک؟ اس کا حل یہی ہے کہ جو ہم نے نا, مجھے آپ کے کیمرے کی حیا آ رہی ہے, ورنہ وہ جملے میں دوسرے والے استعمال کرتا کہ اس کا حل کیا ہے, لیکن ہے نا غیرت کی ضرورت ہے, ایمانی غیرت, حمیت کی ضرورت ہے. آج آپ نرم یہ لفظ بنتا ہے غیرت, ہاں یہ ہے, ورنہ خطرناک لفظ بنتا ہے. وہ میں آپ کی چینل کی حفاظت کے لیے آپ کی چینل کی پالیسی کے مطابق بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. مہربانی. ہاں دوسرا یہ ہے, 1 ارب 80 لاکھ مسلمان, کہ آج ہم جو فلسطین کے چاروں طرف جو ہے وہ عرب مسلمان ممالک ہیں, کوئی یورپ نہیں لگا ہوا. ہم نے یورپ اور امریکہ کو خوش کرنے میں قبر کے اندر, یہ کوئی آپ سے یورپ نہیں آئے گا کہ آپ اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مسلمان وہ ایک ہو گئے ہیں، یورپ ایک ہو گیا ہے، دنیا ایک ہو گئی ہے، کوریا ایک ہو گیا، شمالی جنوبی ایک مل گئے. ہم کب ملیں گے؟ ہیں وہاں کے 40,000 بچے شہید ہو گئے. کل وہ بچی کہہ رہی تھی کہ ٹھنڈ ہے ہمیں کمبل اوڑھنے کے لیے، ہمارے پاس کمبل نہیں ہے. یار اتنے امیر ملک ہے. آج شاہ فیصل کو کیوں مارا تھا؟ شاہ فیصل کو اس لیے مارا تھا، اس نے کہا اگر خدا کی قسم ہم ان کا پیٹرول بند کر دیں، ان کی گیس بند کر دیں، ان کا باپ بھی ان کا جہاز نہیں اڑا سکتا، ان کی فیکٹریاں نہیں چل سکتی. ہمارے تیل سے چلتی ہیں فیکٹریاں اور ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمارے اس سے ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں، یہ ہمیں مقروض کرتے ہیں. IMF بنایا ہوا ہے لیکن کہ انہوں نے تو کہہ دیا، بڑا اچھا کہا، لیکن جو مار دیا. مغرب اور یورپ ہے اس نے اسی وقت سوچا کہ اگر انہوں نے گیس واقعی بند کر دی، پیٹرول واقعی بند کر دیا صحیح ہے، تو ہمارا کیا بنے گا. بالکل. اب آگے تو گاڑی انہوں نے اس وقت شروع کر دیا اسی لیے کہ ہم نے بجلی پہ آنا ہے. بجلی پہ آ گئی، اسی لیے موٹر سائیکل ہم بھی آ دن گئی. بدن آپ دیکھیں نا ہمارے جو جتنے اسلامی کنٹریز ہیں کیا حال ہے وہاں پر. لیکن متحدہ عرب امارات کو اور سعودیہ کو نکال کے باقی تو ہر جگہ سر جنگ و بجلی کے جدل ہے. لیے بھی تو آپ کو آئل چاہیے، فیول چاہیے، وہ جنریٹرز چلانے کے لیے بھی چاہیے آپ کو، دوسرا آئل چاہیے، آئل چاہیے، گیس چاہیے. کوئلہ آپ کا پاکستان کا نمبر 1 کوئلہ ہے. نمک آپ کے پاس وائٹ گولڈ آپ کے پاس موجود ہے. وائٹ گولڈ ہے یہ آپ کا پوری دنیا کے لیے. یہ دیجیے جو یہاں پہ. اور آپ پٹوہار چلے جائیں، پٹوہار جا کے دیکھو اللہ کی نعمتوں سے. اب یہ بتائیے کہ جو پاکستان سنی تحریک ہے اس کا ڈھانچہ کیا ہے، جو اس کا مضبوطی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صوبوں میں تقریباً یونین کونسل تک بندے موجود ہیں. جی بالکل. تو یہ کیسے آپ نے، کراچی جیسی بڑے شہر میں آپ کی جو موجودگی ہے، یہ کیسے جو آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں، ان کو کیسے آپ مضبوط کرتے ہیں کہ وہ گولی کھا لیتے ہیں لیکن پاکستان سنی تحریک کو نہیں چھوڑتے؟ یہ حضور کا عشق ہے، ایمان کی پختگی یہ ہے. تو سب میں ہے نا جی، دعوے دار سب ہیں، کسی میں تھوڑا ہو کسی میں زیادہ ہو. دعوے دار ڈھانچہ کیا ہے، کیا ان کو گھٹی دیتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں دیتے. ہم نے یہ کہتا ہے کہ ہماری جو منزل ہے وہ حضور کی محبت ہے، عشق رسول ہے. اور یقیناً آپ نے دیکھا کہ جب ختم نبوت کی تحریک ہو، نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت ہوتی ہے اور ان سے کوئی پوچھتا ہے، صحافی پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میں نے چند دن یہ جیل میں گزارے، میری اصل عمر وہ ہے جو جیل میں گزارے، جو جیل میں میں نے آقا کے نظام کے لیے، حضور کی محبت میں جو گزارے. اور دنیا میں 1 سال اگر حکومت کی ہم نے، 3 بر اعظموں میں ہم نے حکومت کی، تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو ایک ہی محور تھا خوف خدا عشق رسول. آج دیکھیں نا نیازی صاحب کہ آپ نے بات، کتنے بڑے کردار کے بندے تھے. بینک بیلنس ان کا ایک مربع زمین تھی وہ اس نظام مصطفیٰ کی تحریک میں چلا گیا، شادی بھی نہیں کی. اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر ارتضیٰ اشرفی صاحب، میں ان کا نام کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں ہر دفعہ نا ہم جاتے ہیں، ہم فنڈ لیتے تھے ATI کے لیے تو 500 روپیہ دیتے تھے. ایک دن انہوں نے اپنا جو چیک دیا، دفتر سے نیچے وہ بینک تھا، تو اس پہ انہوں نے چیک دیا. میں کہتا میں بینک میں چلا گیا، تو جب بینک والے کے پاس گیا تو اس نے چیک دیکھا، سسٹم دیکھا اور ساتھ میری طرف دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے چیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 500 روپیہ. اب نیازی صاحب نے 5000 لکھ دیا تھا غلطی سے، ایک نقطہ 500 کا آگے اور ڈال دیا. وہی مشہور ہے. تو انہوں نے وہ کہا، بینک والے نے کہا کہ حضرت صاحب 500 کا کروا کے لائیں، اکاؤنٹ کے اندر 5000 پورا نہیں ہے. بالکل ایسے دیکھ، جس کی ایک مربع زمین ہو It's true. اور اس کے اکاؤنٹ میں 5000 روپیہ نہ ہو، اور دوسرا پہلو یہ دیکھیں کہ وہ اس صورت میں بھی اپنے جو ATI کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی مالی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. بالکل. لیکن آپ دوسری طرف شاہ احمد قیادت کو بھی تو دیکھیں. واہ واہ واہ. وہ ٹوٹی ہوئی وہی لکڑی کی ان کی وہ سیڑھیاں تھیں، ایسے ہی اور وہ صدر کے اندر رہتے تھے، صدر کے اندر ان کی رہائش تھی. اور جب ایجنسیوں نے، اداروں نے ان سے کہا کہ حضرت دہشت گردی عروج پہ آپ کو ہماری اطلاع ہے کہ آپ ایک دفعہ حملہ بھی ہوا، حملہ ہوا ملیر جلسے کے اندر، سب زمین پہ لیٹ گئے تھے، لیکن آپ نے اسپیچ اپنی کنٹینیو رکھی. کہہ رہی ہے آپ اپنی تقریر کرتے رہے، اور جب آپ کو بائی پاس آپ کا ہوا، اس لیے تو دنیا ان کی کیسی قدر کرتی تھی. پوری دنیا کے اندر انہوں نے ورلڈ اسلامک مشن کے تحت، تو قیادت مخلص تھی، قیادت سچی تھی.
اپنے کوس سے مخلص تھی، جس کی قیادت اب آج ہم سلیم بھائی کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم عباس بھائی کا ذکر کریں، آج ہم نیوز ون پہ بیٹھیں اور آپ کے سامنے بیٹھیں اور آپ جواب دیں ہم آپ کو، اور ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ 1990 سے لے کر 2024 بتا رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اب مشن، مقصد اگر سچا ہو، اخلاص ہو، مخلصی اس کی بنیاد ہو، اس کی بیسمنٹ میں اخلاص اور بنیاد موجود ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی آپ کو آج دیکھیں نا، وہ جو لوگ دہشت گردی کرتے تھے، جنہوں نے غنڈہ گردی کی، دہشت گردی کی، آج وہ بیچارے سیکنڈ لاسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے کام کیا، کیا وجہ بنی، آپ نے ماشاء ان کے فاتحہ پڑھنے بھی آپ گئے، کیا وجہ بنی کہ ایک ویل چیئر پہ اوپر بندہ بیٹھا ہے اور نظریہ تو آپ کا وہی تھا اور آج بھی ہے، بالکل ایسے وہ بابا جی کے اندر کیا کمال تھا، اتنی دنیا انہوں نے اپنے دائیں بائیں اکٹھی کر لی؟ اخلاص، عشق، سچا عشق، جنہوں نے علامہ اقبال میں بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور حضور کے عشق میں فنا فی الرسول، صحیح، فنا فی الرسول ورفعنا لک ذکرک کا جس کے اوپر ہو سایہ، تو میں تو یہ کہا ہے، اور ان کا اخلاص تھا جس نے ہم سب کو اپنے قریب کیا، ان کا اخلاص تھا جنہوں نے منزل کو آگے تک لے کر گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری سنی تحریک کی بیس ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو آپ کا موجودہ قیادت ہے، دو گروپ بن گئے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک کہ آپ سربراہ ہیں، ایک کہ ہمارے وہ شاداب صاحب ہیں، پھر دفاتر پہ ہم نے سنا کہ وہ دوسرے گروپ کا قبضہ ہے، یہ معاملہ ہوا کیا وجہ بنی جب اخلاص بھی ہے، عشق رسول کا وہ ورثہ بھی آپ نے پاس موجود ہے، وجہ کیا بنی؟ چلے، آپ نے ایک صحافت والا سوال بھی کر لیا، تو بہرحال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ میں نے آپ کو ابھی گورنمنٹ کا آرڈر دکھایا ہے، جی جی، آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی گنجائش وہ ہے؟ تو آپ کو آن کر رہے ہیں، اب یہ تو سوال اس کاغذ کی روشنی میں سوال کی گنجائش ہی نہیں پاکستان سنی تحریک کے آپ سربراہ، لیکن اکاؤنٹیبلٹی 100% ہوگی، احتساب 100% ہوگا، کوئی غلط لائن، غلط کام کرے گا وہ تنظیم میں نہیں رہے گا، ایک بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو، تمام ادارے ہوں، اور وہاں پہ نہیں، آپ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وجہ کیا اصل بنی میں اختلاف کی؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ کے ہاتھ چومتے تھے، آپ کے نعرے لگاتے، کیا اتنا ان کو پرابلم ہو گیا آپ اکاؤنٹیبلٹی سے؟ بڑی خطرناک چیز ہے، احتساب بہت بڑی چیز ہے۔ نہیں، آپ نے ان کا کیا، انہوں نے آپ کا کیا؟ احتساب سب کا ہوگا، میرا بھی ہو گیا، ان کا بھی ہوگا، اگر میں اوکے ہو گیا تو ساری کسی نے سلنڈر نہیں کیا، اب دو گروپ بن گئے، اگر نہیں، احتساب دو ہوا۔ گروپ نہیں ہے، یہ گروپ نہیں ہے، چند لوگ ہیں، گروپ نہیں ہے، گروپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پورے پاکستان کے اندر کوئی گروپ چیز تو ہے نا، ان دفاتر ان کے نام پاس کوئی ہے، بھی لے لیں، کراچی آپ کا کھڑا بھی، لاہور کا بھی۔ کر دیں، کچھ بھی آپ نام لیتے رہیں، لیکن اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ تو بلال سلیم صاحب جو سلیم قادری صاحب کے ہاں، صاحب یہ آپ زادے کہہ ہیں، سکتے جی، ہیں، یہ آپ یہ والی بات کر سکتے ہیں کہ ایک ایس ٹی اور پی ایس ٹی، ہم نے نا اپنی اہل سنت کی تنظیموں کو، اہل سنت کی جماعتوں کو یہ ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو، ہم سب مل کر بیٹھ گئے، آج ہم نے مل کر بیٹھ کر فیصلہ کیا، تو آج پورے پاکستان کے اندر آپ ایمانداری سے اپنے اس دل پہ ہاتھ بلال رکھ سلیم لیں، قادری صاحب، دل پہ ہاتھ رکھیں، اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ کیا اب مجھے کہتے ہیں، یہ اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ آخری سوال جی، بلال سلیم قادری صاحب نے الیکشن لڑا تحریک لبیک کے ٹکٹ کے اوپر، پھر اب وہ آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں، کن شرائط پہ یہ صلح ہوئی اور کیسے ملے آپ کے ساتھ؟ شرائط نہیں ہے، میرے قائد کے بیٹا ہے، فاؤنڈر آف پاکستان قائد کا بیٹا تو پہلے بھی تھے، پہلے بھی تھا نا، تو وہ چلے گیا، تو آدمی کو سیکھنے کا ملتا ہے، چھوٹی عمر ہے، سیکھنے کا ملتا ہے، لیکن آج وہ جب چیزیں دیکھی، معاملات کو دیکھا، تو ہم نے کہا کہ یار اہل سنت کے اندر کوئی ایک پیغام جائے پازیٹیو، تو اس میں ہم سب مل کر بیٹھیں۔ یہ دو جو اس وقت ہیں آپ سے جو خفا ہے، یہ دو کب ہوں گے، ایک کب ہوں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرا گروپ نکل آئے اندر سے آنے والے دنوں آج میں؟ بلال سلیم بھائی کی رجسٹریشن الگ ہے، میری رجسٹریشن الگ ہے، بلال سلیم بھائی کا وال کلاک نشان ہے، ہمارا ٹیبل لیمپ ہے نشان۔ اب ہم دونوں نے جب ضم ہوئے تو ایک اتحاد کی صورت بنی، ایک خوبصورت پیغام گیا۔ ابھی تک میں نے پورے پاکستان کے دورے کیے، مجھے کسی عالم دین، کسی ایک
شیخ کسی گدی سے یہ نہیں، سب نے چوما ہوگا، گلے لگایا ہوگا، کہیں یار یہ آپ نے اہل سنت کے اندر ایک ہوا کا جھونکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اب تمام اہل سنت کے لوگوں کو جو ہمارے ایک مہم کا، ایک عوامی مہم جو شروع کی، اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ ہم پازیٹیو سر بہت سیاست شکریہ۔ کرتے ہیں، پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں، پازیٹیو بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کیے بغیر کوئی سوال کیا ہوگا، اس کے بعد آپ جی نے بالکل ایسی اور آپ نے یہ چیزیں دیکھی سر ہوں گی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی ناظرین سامعین، آپ نے پروگرام دیکھا سنا، سنی تحریک کی بڑی قربانیاں ہیں، بہت انہوں نے سفر کیا ہے اس پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے۔ اچھے برے کارکن ہر طرح کے ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں گواہی دینی پڑے گی کہ پاکستان سنی تحریک نے ہر آنے والے دن میں اپنے جو جوشیلے نوجوان تھے ان کو امن کی طرف لے کے آئے ہیں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔